سب سے پہلے یہ سمجھ لیں تقدیر کہتے کس کو ہے، قسمت، مقدر، ڈیسٹنی ہوتی کیا ہے۔ مثال ہے، ہم ٹمارو کیا کریں گے، جو بھی ہم نے صبح 9 سے لے کر رات 9 بجے تک کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایڈوانس میں پتہ ہے، اور اس نے لکھ دیا کہ آپ نے ٹمارو یہ کرنا ہے، مطلب کہ آپ یہ کل کرنے والے ہو، یو آر گوئنگ ٹو ڈو دس۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اس کو ایڈوانس میں ہی سب کچھ پتہ ہے۔ اشیاء بدلتی ہیں، وقت بدلتا ہے، مگر اس کا نالج نہیں بدلتا۔ مطلب کہ ہمیں بچپن میں موبائلز کا نہیں پتہ تھا، پھر واٹس ایپ تو ہوتا ہی نہیں تھا، فیس بک بھی نہیں تھی، ہمیں نہیں پتہ تھا مگر اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تھا۔ آ رہی سمجھ آپ کو؟ بات صرف اتنی ہے کہ جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے ہوگا، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ایڈوانس میں پتہ ہے۔ یہ ہے قسمت، مطلب کہ جو آپ کرنے والے ہو وہی اس نے لکھ دیا کہ آپ یہ کرنے والے ہو، بس۔ تو اس سے یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ کہیں ہم مجبور تو نہیں ہیں قسمت کے ہاتھوں۔ نہیں، آپ مجبور کہاں ہو، قسمت کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ نے کرنا ہے وہی تو قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ پتھر تو کچھ نہیں نہ کرتے، پتھر کو تو چوائس نہیں ہوتی نا، وہ برلے سے پاکستان چلا جائے، کوئی اٹھا کے لے جائے تو اپنی الگ بات ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم پتھر نہیں ہیں، جمادات نہیں ہیں، ہم حیوانات بھی نہیں ہیں کہ ہمیں عقل نہ ہو، بلکہ باشعور انسان ہیں، اور ہمیں یہ ساری عقل و فہم اللہ کی دی ہوئی ہے، اور ہمیں بہت چوائس ہے، اختیار ہے کہ ہم رائٹ کریں یا رونگ کریں۔ رائٹ کرے تو بھی چوائس ہے، رونگ کرے تو بھی چوائس ہے۔ اب فرعون اللہ کا بندہ ہی تھا مگر خود خدا ہونے کا دعویٰ دار ہو گیا، اور ایسا دعوے دار تھا کہ 300 سال تک اس کو سر کا درد بھی نہیں ہوا، اتنی اس کو ڈھیل ملی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو اس کو غرق کیا گیا، پھر پانی سے باہر پھینکوایا گیا، اور اس کا آج تک مجسمہ جو ہے مصر وہ محفوظ ہے عبرت کے لیے۔ تو بات کا یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو ذرے ذرے کا علم بھی ہے، اور ذرے ذرے پہ قدرت بھی ہے، فل کنٹرول ہے، ہر چیز پہ کنٹرول ہے اس کا، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ مگر اس نے ہمیں انسانوں کو چوائس دی ہے، فریڈم دی ہے، آزادی دی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم رائٹ کریں گے تو جنت میں جائیں گے، رونگ کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے، یہ بھی فیصلہ اس نے فرمایا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے تو ہمارا ٹیسٹ ہونا ہے، ہمارا حساب ہونا ہے۔ پتھروں کا تو حساب نہیں نہ ہونا، انسانوں اور جنوں کا حساب ہونا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں گے جب آپ، تو پھر آپ کو اللہ کی مرضی، اللہ کی قضا اور قسمت اور مقدر یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب رہی بات یہ کہ کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے۔ دیکھیں، کامیابی اور ناکامی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس نے کامیاب ہونا ہوتا ہے اس کے لیے ویسے اسباب بن جاتے ہیں، اور جس نے ناکام ہونا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی وجہ بن جاتی ہے۔ تو اصل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہی ہوگا، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب ایک ریس لگتی ہے نا، دوڑ لگتی ہے، تو 100 بندہ دوڑتا ہے، ونر کتنے ہوتے ہیں؟ جسٹ 1، ایک بندہ سب پہ سبقت لے جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی سے ہے، جس کو چاہے کامیاب کر دے، جس کو چاہے ناکام کر دے۔ 100 کے 100 نے محنت کی ہوتی ہے مگر کامیاب ایک ہوتا ہے۔ اور یہ
کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار صرف ہماری محنت اور عقل پہ نہیں ہے۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک بھائی ملینئر ہوتا ہے اور دوسرا بھائی اسی بھائی کا چپڑاسی بنا ہوتا ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی ماں باپ کی ہیں، ایک ہی جیسی ان کو پرورش ملی ہے، مگر کیا ہے کہ ہر ایک کی صلاحیت الگ ہے۔ اور یہ عین فطرت ہے کہ اللہ پاک نے سب انسانوں کو مختلف ذہن کا بنایا ہے، مختلف سوچ کا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ بادشاہ بن جاتا ہے اور دوسرا بندہ اس کی جوتی پالش کر کے روزی کما رہا ہوتا ہے اور اس پہ خوش بھی ہوتا ہے۔ ایک بندہ بڑا بنگلہ بنا لیتا ہے، کوٹھی بنا لیتا ہے، اور دوسرا بندہ اس کا مالی بن جاتا ہے، اس کا نوکر بن جاتا ہے، اس کا شیف اس کے گھر میں کچن میں کام کرتا ہے اور اس پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات خوش نہیں بھی ہوتا، مگر یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے اور یہ ایکسیپٹیبل بھی ہے کہ اسی طرح تو دنیا کا سسٹم چلے گا۔ ایک بیج بونے والا ہے، اس کو پکانے والا ہے، پھر اس کو کھلانے والا ہے، پھر کھانے والا ہے، تو یہ ہر ایک اپنے اپنے شعبے میں کام کرے گا تو ایک چیز تیار ہوگی نا۔ اور اگر سب کو ایک ہی طرح کی چیز مل جائے، میں مثال دیتا ہوں، سب کو ایک من سونا مل جائے، 40 kg گولڈ، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو کسی کے پاس، کیوں ہم چاہتے ہیں کہ سارے برابر ہوں؟ غریبوں پہ بڑا ترس آتا ہے، امیروں پہ بڑا غصہ آتا ہے۔ لو جی، اللہ پاک نے سب کو برابر کر دیا، سب کے ایک جیسے گھر ہیں، سب کے پاس ہر چیز ایک جیسی ہے، سیم ٹو سیم، کوئی فرق نہیں ہے، شکلیں بھی ایک کر دی ہیں، اور بتاؤ کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ کیا ہم موو کر سکیں گے، لائف گزار سکیں گے، زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ بس صرف گولڈ ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے۔ تو اب گولڈ کو کیا کریں گے؟ پہنیں گے، کھائیں گے، اٹھائیں گے، رکھیں گے، کیا کریں گے؟ یوز لیس، پوائنٹ لیس۔ اگر کچھ کے پاس گولڈ ہو، باقیوں کے پاس مطلب صلاحیتیں ہوں، کوئی اس کا نوکر بن جاتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی کپڑے کا کام کرتا ہے، تو یہ گولڈ والا اپنے گولڈ میں سے ان کو دے رہا ہے، پھر ان کا کام چل رہا ہے، پھر انہوں نے آگے امپلائی رکھے ہوتے ہیں، تو یوں ایک پورا سسٹم، پوری فیکٹری لگ جاتی ہے، پورا ایک معاشرہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، ہمیں اس پہ راضی رہنا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ کبھی نہیں بھولنا کہ ہم کئیوں سے بہتر ہیں، ہم جس حالت میں بھی ہیں نا، ہم سے نیچے لوگ ہیں۔ دیکھ لیں، آپ چل پھر کے دیکھ لیں، دنیا آنکھیں کھول کے دیکھیں، لوگ کیسی کیسی پریشانی میں ہیں، کیسی کیسی معذوری میں ہیں، کیسی کیسی مجبوری میں ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اور جو ہم پہ مصیبت آئے اس پہ صبر کرنا ہے، نتھنگ ایلس۔ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ دو ہی چوائس ہیں، آئیدر یا تو ہم جو مل گیا اس پہ راضی ہو جائیں، یا پھر خواہ واہ ویلا کرتے رہیں۔ تو صبر کریں گے تو اجر پائیں گے، واہ ویلا کریں گے تو دتکارے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیے جائیں گے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ سو وی مسٹ دل سے، فرام دا ہارٹ، ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے تقسیم کر دی اس پہ راضی ہیں۔ ایز اے ہیومن، ایک انسان کے طور پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کا، کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، مگر کامیابی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تو ملنی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، اللہ چاہے گا تو ہضم ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو یہ ضائع ہو جائے گا، بلکہ بیماری بن جائے گا۔ تو اس چیز کو کبھی نہیں بھولنا کہ ہمیں آزادی ہے، مگر ایک حد تک، اور حقیقی فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔